جو لوگ دعا کی قبولیت سے مایوس ہو جاتے ہیں ان سے اللہ کیا فرماتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو ہمارے خاص ان دوستوں کے لیے ہے جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں۔ اکثر لوگ جب دعا میں قبولیت کی تاخیر ہو جاتی ہے نا تو کہتے ہیں دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، ہم نے خوب دعائیں کر لی۔ کیا اگر ایسے ہی خیالات میں آپ الجھے ہوئے ہیں تو یہ چھوٹی سی ویڈیو کو پورا سنیں اور اپنا کمنٹ ضرور لکھیں۔ جان رکھو، جب کبھی کوئی مجھ سے سوال پوچھتا ہے نا کہ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کرے گا، تمہیں اتنا یقین کیسے ہے، تو مجھے یقین جانو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ بھلا میں کیسے اور کیوں نہ کروں اس مہربان رب پر بھروسہ کہ میرا اس کے علاوہ ہے کون جو میرے کام بنائے، میری دعاؤں کو حقیقت بنائے۔ میں کسی دوسرے پر کیا بھروسہ کرتا، میں تو خود اپنی ذات پر بھی مکمل یقین نہیں کر سکتا۔ ارے میں اپنے لیے بھی ہر بار صحیح فیصلہ بھی نہیں کر سکتا، یہ تو صرف میرا رب ہی ہے جو مجھے اندھیروں سے نکال کر اجالوں میں لایا، ورنہ ہم کہاں اور کن گمراہ کن راستوں میں بھٹکتے رہتے۔ میرا رب ہی ہے جو اپنے گنہگار بندے سے بھی محبت کرتا ہے، وہ کبھی دگا نہیں دیتا اور نہ ہی ہمیں تنہا چھوڑتا ہے، تو پھر میں کیسے اس پر یقین نہ کروں، اس سے امید نہ رکھوں۔ بس وہی تو ہے جو صحیح وقت پر میری ہر دعاؤں پر اپنا کن فرما دیتا ہے اور میری زندگی کو وہ راہ دے دیتا ہے جو ان سے مانگی ہوئی ہے۔ یہ تو ہماری نادانی، ہماری نفسانی خواہشات اور ہمارے بھٹکنے کی وجہ سے وہ کبھی ہماری خواہشات کو توڑ کر، کبھی آزمائش یا کبھی غم یا پریشانی لا کر ہمیں اپنا مقصد یاد دلا دیتا ہے کہ جتنی جلدی ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں اتنی جلدی وہ ہم سے خوش ہو جاتا ہے۔ جان لو یہ صبر اور یقین ہی ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے، اور میرے رب کا فرمان ہے کہ جیسا تم میرے بارے میں سوچو گے نا، جیسا تم میرے بارے میں یقین رکھو گے نا، تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ جان لو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی، تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ آپ جانتے ہو ان کے یقین کی وجہ سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو کیوں اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ آپ جانتے ہو کیوں؟ ان کے یقین کی وجہ سے۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھی پالا اور مصر کے تک پہنچا دیا۔ کیا آپ جانتے ہو کیوں؟ ان کے گمان کی وجہ سے۔ جان لو یقین ہوتا ہے نا تو ہمت بھی نہیں ہاری جاتی۔ جب یقین ہوگا تو ہمارا رب کوئی نہ کوئی راستہ اور ذریعہ نکال ہی دے گا۔ جو یقین کی راہ پر آگے بڑھتے ہیں نا اللہ انہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ ہمارا رب جانتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے میرے وجود پر ایمان رکھ کر اپنا سب کچھ مجھ پر چھوڑ رہا ہے، مجھ سے امیدیں لگا رہا ہے، تو کیوں نہ میں اپنے رحیم اور کریم ہونے کا جلوہ بھی اسے دکھا دوں، اسے بتا دوں کہ تمہارا رب ظالم نہیں ہے، وہ تمہاری ہر پکار پر اپنا کن فرما دیتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہارا رب ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اسی مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، جیسے کہ ٹوٹ کر بکھرے ہوئے بادلوں سے بارش برساتا ہے۔ زمین جب ٹوٹ کر مٹی کے ذرات میں تبدیل ہو جاتی ہے نا تو اس سے غلہ اگاتا ہے۔ پودوں یا فصلوں کی ٹوٹ کر گری ہوئی قلم یا شاخوں کو یہ نیا پودا یا نئی فصل بناتا ہے، تو وہ کریم رب کیوں نہ آپ کے دل کے ٹوٹنے پر، آپ کی ہمت ہار کر بکھرنے پر پھر سے ہمت اور حوصلہ دے کر عروج کی نئی منزلوں تک کیوں نہیں پہنچائے گا۔ مطمئن رہیے، ان قریب وہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرما کر زندگی کے خوبصورت دنوں کی بہار لائے گا انشاءاللہ۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو اس ویڈیو کو سن کر آپ کو کون سی بات اچھی لگی بس ایک اچھی کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے
ہم آپ سبھی ساتھیوں کے کامنٹ کو ضرور پڑھتے ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اللہ آپ سبھی کو خوش رکھے، ساداب رکھے، ہر پریشانیوں سے حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور نئی ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک بندے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔